بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ہوئے آج تیسرا دن تھا، مگر شوہر میرے کمرے میں سونے کی بجائے میری نند کے کمرے میں سوتا تھا۔ میں پوچھتی تو کہتا کہ میری بہن کو ایک بیماری ہے، رات ہوتے ہی اس کو دورے پڑتے ہیں اور وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک رات اچانک میں نند کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج میری شادی تھی اور ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ہزاروں ارمان تھے۔ میں یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر بہت پیار اور محبت کرنے والا ہو۔ میں پارلر میں تیار ہوتے ہوئے بس یہی دعائیں کر رہی تھی۔ پارلر والی نے مجھے تیار کر کے کہا، بیٹا آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھتے ہی ہوش کھو دے گا، تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں شرما گئی۔ میں پارلر سے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ میرج ہال کی طرف جا رہی تھی۔ جب کار ایک سگنل پر رکی، میں نے وقت گزاری کی خاطر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو میں ایک منظر دیکھ کر چونک گئی۔ ہمارے ساتھ جو گاڑی تھی اس میں ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی میری نند تھی۔ اس وقت تو اسے میرج ہال میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ بارات آ چکی ہے، تو یہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ میری نند نے اس وقت پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور جس طرح آرام و سکون سے بیٹھی تھی، اس سے لگتا تھا کہ اس کا شادی میں آنے کا کوئی موڈ نہیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک سگنل کھل گئے، مجھے لگا کہ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، کیونکہ وہ گاڑی اب دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ میں الجھتی ہوئی میرج ہال پہنچی۔ کچھ ہی دیر میں میرا نکاح شروع ہو گیا۔ سارا وقت میں اپنی نند کو تلاش کرتی رہی۔ مطلب یہی تھا کہ میری نظروں کو دھوکہ نہیں ہوا تھا، میں نے سچ میں ہی اسے دیکھا تھا۔ میں نے نکاح کے بعد اپنے شوہر کو کہا، اپنی بہن کو تو بلائیے، مجھے مبارکباد بھی نہیں دی۔ میرا شوہر کہنے لگا، اچھا میں اسے لے کے آتا ہوں۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ نہیں ملے گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شوہر کے ساتھ اسے آتے دیکھا۔ وہ کوئی اور ہی لڑکی لگ رہی تھی، پیروں تک آتی فراق کے ساتھ سجی سنوری۔ وہ واقعی اس گاڑی میں تھی بھی کہ نہیں، مجھے شک ہونے لگا، مگر میں مسکرا کر اس سے ملنے لگی۔ تاہم میرے دل میں شک بیٹھ چکا تھا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میری رخصتی ہوئی تو وہ میرے شوہر سے کہنے لگی، بھائی آپ ایک گاڑی میں چلے جائیں، میں دوسری کار میں آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرے شوہر نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا اور کہنے لگا، تم جانتی ہو نا، تم 2 منٹ بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، مجھے فکر ہونے لگتی ہے۔ میری نند مسکراتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ میں ان بہن بھائیوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہونے والی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں ناکام ٹھہری۔ گاڑی گھر کے آگے اتری، میری نند مجھے کمرے میں چھوڑنے آئی، مجھے بیڈ پہ بٹھا کے کہنے لگی، بھائی کو آج کی رات اس کمرے سے باہر مت نکلنے دینا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ میں اس کے عجیب و غریب لہجے اور الفاظ پہ دنگ رہ گئی۔ لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہے، بھلا شادی کی پہلی رات شوہر کہاں جائے گا؟ وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میرا شوہر اندر آ گیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دراز سے ایک ڈبی نکالی اور مجھے دے کر کہنے لگا، اس میں تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، صبح بات کرتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے کمرے سے جا چکا تھا اور میں ساکت رہ گئی۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ مجھے بے اختیار اپنی نند کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو باہر مت جانے دینا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اسے کچھ معلوم تھا کہ میرا شوہر کہیں جانے والا ہے۔ یہ سب سوالات میرے ذہن میں شک پیدا کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہونے والا۔ میں انہیں ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی۔ نند سے بھی سرسری سی 2-4 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ میرے شوہر کو میرے پاس بیٹھنا چاہیے تھا، جبکہ وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ یہ شادی رشتے والی خالہ کے توسط سے ہوئی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سسرال والوں کا جھنجٹ نہ ہو۔ خاندان میں تو میرے جوڑ کا رشتہ تھا نہیں، اور
آس پاس سے جو لوگ اس سلسلے میں آتے تھے انہیں میری ماں خود منع کر دیتی تھی، کیونکہ اماں کا کہنا تھا اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے سے بیاہوں گی جو کھاتا پیتا ہو اور اکیلا ہو تاکہ میری بیٹی راج کرے۔ میری ماں نے 20 سال جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارے تھے، ہر روز لڑائیاں ہوتی۔ اماں کی ساس اور دیورانی جٹھانی نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہم جتنا عرصہ ادھر رہے ذہنی سکون حاصل نہیں ہوا۔ کبھی چچی سے لڑائی ہوتی تو کبھی تائی سے ہنگامہ ہو جاتا۔ اسی صورتحال میں میری ماں ابو سے علیحدہ ہونے کو کہتی مگر وہ نہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خود اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بڑی بہن کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے تھے۔ یہ بات چچی اور تائی کو گوارا نہ تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر گھر میں لڑائی شروع کر دی اور اونچی آواز میں میری بہن پر الزام لگانے لگی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، ہماری خواہش تھی کہ باجی کی شادی وہاں ہو جائے، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں ہمارے گھر کا ماحول پسند نہ آیا۔ اس دن ابا کو احساس ہوا کہ اب علیحدہ ہونا ہی بہتر ہے۔ پھر ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بڑی بہن کی شادی ہوئی مگر وہ بھی بڑے خاندان میں کی گئی تھی۔ بیچاری ہر وقت اپنے سسرال والوں کے مظالم پر روتی رہتی تھی۔ اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ میری شادی وہاں کریں گی جہاں لڑکا اکیلا ہو۔ اسی وجہ سے اماں نے بہت سے رشتے مسترد کر دیے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ انجان لڑکا ہو، اکیلا ہو، ہم اس پہ کیسے بھروسہ کریں گے، مگر اماں کی ضد کے آگے ابا بھی ہار مان گئے۔ پھر یہ رشتہ ملا، لڑکے کی ایک ہی بہن تھی، وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں کو رشتہ بہت پسند آیا، اس لیے رشتے والی سے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ یہیں پکا کرواؤ۔ نصیب میں یہی تھا، اس لیے شادی ہو گئی۔ میں نے اماں سے کہا بھی تھا انجان لوگ ہیں، چھان بین کروا لیں، مگر اماں نے زحمت نہیں کی۔ اور اب میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یوں تو تبھی ہوتا ہے جب وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو۔ میری ساری رات پریشانی میں گزری، میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا۔ فجر کی اذانیں ہوئی تو میں نے سوچا اپنی نند سے پوچھتی ہوں، اسے پتہ ہوگا کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ میں نے اپنی نند کے کمرے پر دستک دی۔ یہ دیکھ کر میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے کہ دروازہ میرے شوہر نے ہی کھولا تھا۔ میں ایک دم چونک گئی، وہ اپنی بہن کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے پریشان ہو گیا، گھبرا کے پوچھنے لگا، تم یہاں؟ میں غصے میں بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت مجھے سخت غصہ آ رہا تھا، وہ اپنی بہن کے کمرے میں کیوں تھا؟ مجھے غلط تو نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی فضول خیالات میرے دماغ میں شک پیدا کر رہے تھے۔ میرے شوہر بھی میرے پیچھے آ گیا، کہنے لگا میری بہن بیمار ہے، تھوڑی سی نفسیاتی ہے، اسے رات کو دورے پڑتے ہیں تو اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے مجھے رات کو اس کے پاس رکنا پڑتا ہے تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ میرے شوہر کے یہ کہنے پر میں شرمندہ ہو گئی کہ وہ کتنا اچھا اور خیال کرنے والا ہے، اور میں اس پر شک کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری نند بھی اٹھ گئی، سارا دن وہ میرے ساتھ ساتھ رہی۔ وہ جس طرح ہنس ہنس کے ولیمے پہ مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اسے دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ وہ نفسیاتی ہو سکتی ہے۔ رات کو پھر میرا شوہر یہی کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا کہ مجھے اپنی بہن کے کمرے میں ہی سونا پڑے گا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر اسے اپنی بہن کا ہی خیال رکھنا تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ ایسا بھلا کب تک چلتا رہے گا؟ کیا وہ روز یہیں رات کو اپنی بہن کے کمرے میں جا کر سویا کرے گا؟ میں اس صورتحال سے بری طرح تنگ آ گئی۔ میں اپنی نند کے کمرے میں گئی، وہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے بہت غصہ آیا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں اس پر برس پڑی اور پوچھا، کل رات تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو وہ کہنے لگا میں گہری نیند میں تھا، اس لیے پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے کہا آپ اپنی بہن کے کمرے میں سوتے ہیں تو دروازہ لاک کیوں ہوتا ہے؟ دروازہ کھلا رکھا کریں۔ میرے سوال پر وہ گھبرا گیا، کہنے لگا تو میں بتایا تو ہے اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کی حفاظت کے پیش نظر لاک لگاتا ہوں۔
میں اب اسے کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ سو جایا کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، آپ اپنے کمرے میں رہیں۔ میرے یوں کہنے پر وہ غیر آرام دہ دکھائی دیا اور کہنے لگا، نہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اسے کسی کے پاس رہنے نہیں دے سکتا۔ میں رونے لگی، مگر میرے شوہر نے مجھے چپ نہیں کروایا اور چلا گیا۔ میری نند میرے کمرے میں آئی اور مجھے چپ کروانے لگی۔ کہنے لگی، میں نے رات کو بھائی کو کہا تھا کہ بھابھی دستک دے رہی ہیں، دروازہ کھول دیں، مگر بھائی نے منع کر دیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں رات کو دورے پڑتے ہیں، اس لیے تمہارا بھائی تمہارے کمرے میں سوتا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ ڈر گئی، کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر بھاگ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس کا یہ رویہ ناقابل فہم تھا۔ ایسا کیا راز تھا؟ میرا شوہر بھی گھر پر ہی تھا اور میرے ساتھ رہنے کی بجائے اپنی بہن کے ساتھ سائی کی طرح رہتا تھا۔ یہاں تک کہ میری دوست نے ہم دونوں میاں بیوی کو دعوت پر بلایا تو وہ کہنے لگا تم اکیلی چلی جاؤ، اور اگر میرا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو میری بہن بھی ساتھ جائے گی۔ حالانکہ اس کی بہن ہرگز ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں نے بھی یہ نوٹ کیا تھا کہ میرا شوہر اس پر بہت زیادہ سختی کرتا ہے۔ اس کے پاس موبائل تک نہیں تھا اور اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور ساری رات دورے پڑتے ہیں نا، تو چلو، میں نے کہا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو میرا شوہر کہنے لگا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کو دوا کھلا رہا ہوں۔ اس دن دونوں بہن بھائی کہیں گئے ہوئے تھے۔ مجھے ایک دم اپنی نند کے کمرے میں تلاشی لینے کا خیال آیا۔ میں نے تلاشی لی تو نہ کوئی گولیاں ملیں اور نہ ہی کوئی رپورٹ تھی۔ تو پھر کیا میرا شوہر مجھ سے جھوٹ کہہ رہا تھا؟ اگر وہ اس کا علاج کروا رہا تھا تو دوا کے پتے یا کچھ تو ایسا ملتا جس سے یہ بات ثابت ہوتی۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ دروازہ لاک نہ کرے، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس کمرے کی چابی چھپا لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں شام کو واپس آئے۔ میرے شوہر نے آتے ہی مجھے کہا، اب تمہاری پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ میری نند کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روتی ہوئی آئی ہے۔ رات کو میرا شوہر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ آج بھی رات گزر جانے کے بعد میں اٹھی اور ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے آہستگی سے لاک کھولا اور اندر کمرے میں قدم رکھتے ہی کمرے کا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میرے شوہر نے میری نند کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر سو رہا تھا۔ میری نند شاید جاگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر اشارہ کر کے باہر جانے کا کہنے لگی۔ میں اسے یوں دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ میں اپنے شوہر کو جگا کر پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، مگر اس کے ہاتھ جوڑنے پر میں باہر آ گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے بہانہ بنا کر نند کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا رات کو جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب کیا تھا؟ تو میری نند روتے ہوئے کہنے لگی، جب سے امی اور ابا کا انتقال ہوا ہے، بھائی کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ وہ اس ساری پراپرٹی پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور روز مجھ سے کہتے ہیں اپنے حصے کی دولت میرے نام کر دو۔ میں منع کرتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں۔ رات کو مجھے زنجیروں سے باندھتے ہیں تاکہ مجھے تکلیف پہنچے۔ میں نے کئی بار کہا مجھے جانے دیں، مجھ پر ظلم نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور وہ سب سن کر میرا برا حال ہو گیا۔ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا شوہر اس قدر شفاق اور عیار ہو سکتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر میں اپنی آنکھوں سے رات وہ سب دیکھ نہ چکی ہوتی تو شاید نند کی باتوں پر یقین نہ کرتی۔ اب تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ میری نند مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میری جان بچا لیں۔ میں اس کو کیا کہتی، چپ کروا کر سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بہن کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کل میں اسے لڑکا دکھانے لے کے گیا تھا، اگلے جمعے کو اپنی بہن کو رخصت کر دوں گا۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میری نند تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی کہ اس کا رشتہ کسی امیر بوڑھے سے کروا رہا تھا اور بدلے میں اس بندے سے پیسے مانگے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکے سے رشتہ کیا ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا میں اپنی بہن کا فرض ادا کر دوں تاکہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرخ رو ہو سکوں۔ میرے شوہر کا انداز تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بہن سے بہت محبت ہے، جبکہ اصل کہانی تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ دونوں بہن بھائی عجیب تھے، سچا کون تھا
اور جھوٹا کون میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس لڑکی کی باقاعدہ تصویر بھی دکھائی جس سے اس کا رشتہ طے کیا تھا اپنی بہن کا۔ وہ لڑکا خوش شکل تھا۔ میں نے جب یہ بات اپنی نند کو بتائی تو وہ کہنے لگی، بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی طے کی ہے تاکہ میرے بدلے اس سے بزنس میں فائدہ لے سکے۔ مجھے بیچنا چاہتا ہے، میں اس کی کیا مدد کرتی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اگر میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں تو تم کہاں جاؤ گی؟ کہنے لگی، میں اپنی ایک دوست کے گھر جاؤں گی، وہ ایک وکیل ہے، مجھے بلا لے گی، بچا لے گی۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں، ورنہ اس کو مدد کے لیے بلا چکی ہوتی۔ میں نے اسے اپنا فون دیا کہ وہ اپنی دوست سے بات کر لے۔ طے یہ ہوا کہ میں شوہر کو نیند کی گولیاں دودھ میں ملا کر سلا دوں گی اور کسی بہانے سے اسے رات کو اپنی گاڑی میں چھپا کر اس کی دوست کے گھر ڈراپ کر دوں گی، کیونکہ ڈرائیور کو بھی ہدایت تھی شوہر کی طرف سے کہ میری نند اکیلی کہیں باہر نہ جائے۔ میں نے پلان کیا، پھر رات کے 10 بجے ہی اپنے شوہر کے دودھ میں نیند کی گولیاں اسے دے دیں۔ آدھے گھنٹے بعد دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا۔ یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے اپنی نند کو کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا، چھپنے کا کہا اور چوکیدار سے کہا، میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، دروازہ کھولے۔ اس نے جلدی سے ایک گیٹ کھول دیا اور میں گاڑی کو سڑک پر لے آئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک گھر کے سامنے موجود تھے۔ میری نند کہنے لگی، بھابھی آپ گھر چلی جائیں ورنہ پھنس جائیں گی، مگر میں اسے بحفاظت اندر تک چھوڑ کے آنا چاہتی تھی۔ اس کی دوست سے مل کے کہنا چاہتی تھی کہ میری نند کا خیال رکھے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گی اور اپنے ماں باپ کو اپنے شوہر کی ساری باتیں بتاؤں گی۔ میں ابھی دروازے سے باہر ہی نکلی تھی، گیٹ کھلا کہ ایک لڑکا باہر آیا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کو میں نے اپنی شادی والے دن اپنی نند کے ساتھ کار میں دیکھا تھا۔ مجھے لگا جس قدر میری نند پر سختی ہے وہ کوئی لڑکی ہی ہوگی، مگر میرا وہم تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میری نند دوسری طرف سے نکل کر مجھے کہنے لگی، بھابھی یہ میری دوست کا بھائی ہے، میں اندر چلی جاتی ہوں، آپ گاڑی میں نے اس سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، ہم واپس جا رہے ہیں، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بھاگ کر اس لڑکے کے پاس جا کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی، سوری بھابھی، میں اب واپس نہیں جا سکتی، میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس کی خاطر جھوٹ بول کے آپ کو یہاں لائی ہوں۔ وہ لڑکا ہنسنے لگا اور اس کو پیچھے کر کے بولا، مگر مجھے تو تمہاری بھابھی پسند آ گئی ہے، ایک کے ساتھ ایک فری۔ میں گھبرا گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری نند بھی چونک گئی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا اور اب دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری بھابھی بھی پھنس گئی۔ میں پلٹ کر بھاگنے لگی مگر وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اندر لے جانے لگا۔ میری نند نے اس کو روکا تو اس نے آواز دے کر 2 لڑکے اور بلا لیے۔ مجھے ان لوگوں کے ارادے خراب لگ رہے تھے۔ میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ ہمیں کھینچ کر لے جا ہی رہے تھے کہ اسی وقت پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ پولیس کے ساتھ اپنے شوہر کو آتے دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا۔ پولیس ان لڑکوں کو پکڑ کر لے گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو تو میں نیند کی گولیاں دے کر آئی تھی، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ میرا شوہر کہنے لگا، میری بہن 3 ماہ پہلے اس لڑکے کے پیار کے جال میں پھنس گئی تھی۔ میں نے پتہ کیا تو لڑکے کی معلومات کروائی تو پتہ چلا کہ لڑکا دھوکے باز ہے۔ اسے سب بتایا مگر اس نے یقین نہیں کیا، الٹا اس کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کیا اور گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کی۔ تب تک میری شادی کا دن آ گیا، اسی لیے میں نے اس پر سختی کی اور اس کے کمرے میں اسے باندھ کر سونے لگا، کیونکہ یہ 2 بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس آوارہ لڑکے کے ہاتھوں یہ اپنی زندگی برباد کر لے۔ اس نے تمہیں جو بھی بتایا سب جھوٹ تھا۔ کل جب تم لوگ پلان بنا رہے تھے تو میں نے سن لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ تم لوگ جو کرنا چاہتے ہو کرنے دوں گا، تاکہ تم لوگوں کو سب پتہ چلے تو شاید عقل آ جائے۔ انسان کو جب تک ٹھوکر نہ لگے وہ باز نہیں آتا، اس لیے میں نے تم لوگوں کو جانے دیا اور وہ نیند والا دودھ میں نے پھینک دیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں کچھ ایسا ہوگا جو غلط ہوگا، اس لیے میں پولیس کے ساتھ آ گیا۔ یہ سن کر میں بھی شرمندہ ہوئی اور میری نند بھی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بھائی مجھے معاف کر دو، میں واقعی اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کرنے چلی تھی۔ مجھے اس موقع نے سمجھا دیا کہ اپنوں کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا یہی بہت تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے اپنی نند کا نکاح کر دیا اور ہم بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میری نند بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ تو آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسے لائک بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔